قربانی کرنے کے شرعی اور صحیح سنت طریقے کے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گندمی رنگ کے سینگ والے مینڈوں کی اپنے ہاتھ سے قربانی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور اپنا قدم مبارک ان کے ایک پہلو پر رکھا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پیر اور آنکھیں سیاہ ہوں، سو قربانی کرنے کے لیے ایسا مینڈا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کر دو۔ میں نے اس کو تیز کیا، پھر آپ نے چھری لی، مینڈے کو پکڑا اور اس کو لٹایا اور ذبح کرنے لگے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نام سے اے اللہ محمد و آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما اور اس کی قربانی کی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو ذبح کرنے کی اجازت دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قربانی کے حوالے سے اس کا طریقہ کار جو ہے ذبح کرنے کا وہ کیا ہونا چاہیے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ اور پانی دیا جائے، بھوکا اور پیاسا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کیا جائے، چھری پہلے سے تیز کر لی جائے، جانور کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جانور کو پہلو کے بل اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ اب لٹانے کے حوالے سے آپ اس کو اولا یہ ہے کہ بائیں پہلو پہ لٹائیں اور منہ قبلہ کی طرف ہو۔ اگر آپ دائیں پہلو پہ بھی لٹا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا ایک پہلو جو ہے پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں اور جلد جو ہے وہ اس کو ذبح کرنا شروع کر دیں۔ تو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پھر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب آپ تیزی سے چھری کو چلانا شروع کر دیں تو یہ تسلی کر لیں کہ جانور کی چاروں رگیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، ورنہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے پاؤں نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی کھال اتاری جائے۔ افضل یہ ہے کہ خود ذبح کریں۔ اگر آپ ذبح کرنا نہ جانتے ہوں تو پاس ضرور حاضر ہوں۔ اگر دوسرے سے ذبح کرایا جا رہا ہے اور خود اپنا ہاتھ چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی قصداً اس خیال سے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ دی ہے تو مجھے کیا ضرورت کہنے کی، تو ان دونوں صورتوں میں ہی جانور حلال نہ ہوگا۔ اب جب چھری آپ پھیر رہے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے تو اس کی ساری رگیں، مقلوم یعنی کہ یہ سانس کی نالی ہے، مری یہ خوراک کی نالی ہے، ودجان یہ گردن کے دائیں اور بائیں طرف خون کی 2 نالیاں ہیں، اگر یہ چاروں کی چاروں نالیاں کٹ جائیں تو جانور بالاتفاق حلال ہے، اور اگر اکثر رگیں کٹ جائیں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو ہے یہ حلال ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔